जलालिया मुबारक नाम में आप सबकी सलामती हो और मेरा यकीन ईमान है कि आप सब खैरियत से होंगे। और जिस तरह से आप प्रिंस ऑफ पीस टीवी की सारी नशरियात को बड़े अच्छे लाइक करते हैं और मैं हमेशा आपका दिल से शुक्रगुजार हूँ। और इसी के साथ आज हमारे स्टूडियो में बड़ी मोतबर शख्सियत मौजूद हैं जो कि प्रिंस ऑफ पीस टीवी के चेयरमैन हैं, जनाब प्रोफेसर पादरी अल्ताफ अज़मी साहब। जी प्रोफेसर अल्ताफ अज़मी साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। तो मैं यकीन पाक साहब बड़ा खुश होता हूँ जब आपके साथ प्रोग्राम करता हूँ। तो मेरा ईमान होता है कि जो लोग खुदा ने जिनको मुबारक ठहराया है और मेरा मिलना मैं समझता हूँ बाइस से बरकत होना चाहिए। तो हम आपसे बड़ी बरकत को हासिल करते हैं, यकीनन खुदा हमें बरकत से मामूर करता है आपके वसीला से। तो आप भी यकीनन इन बातों से आज बरकत को रिसीव करेंगे अपनी ज़िंदगी में। आज इनसे प्रस्तश के वाले से खुदा की रूह की बातों को सीखेंगे कि खुदा का कलाम आज हमारी किस तरह से रहनुमाई करता है। तो उससे पहले कि हम अपने सरों को झुकाएं और खुदा की हुज़ूरी को महसूस करें। खुदाए का दोस्त अब्दियत की बाप सलामती के शहजादे, हम पूरी दिल से तेरे शुक्रगुजार हैं कि तो अपने बंदों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। यकीनन अपने बेटे को जो अपने परों में छुपाए रखता है और अपने जलाल के लिए अपनी गवाही के लिए हमेशा इस्तेमाल करता है। हम इस बात के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं प्यारे खुदा। हमारा मिल बैठना, रूह की बातें करना प्यारे खुदा बायस बरकत ठहरा, लफ्ज़ों की तरतीब और रूह के मसा से मामूर करना प्यारे खुदा। जितने लोग प्रिंस ऑफ पीस टीवी की नशरियात को वाच कर रहे हैं, मैं उनके लिए तेरी बरकत को चाहता हूँ कि जिस तरह से प्रोग्राम देखते रहें, लाइक शेयर कमेंट्स करते रहें प्यारे खुदा, उसी तरह तो इनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करते रहना और हमेशा खिदमत के साथ रिलेटेड रखना प्यारे खुदा मसीह खुदा उनके वसीला से आमीन। तो जी नाजरीन, जिस तरह के आज प्रेज द लॉर्ड प्रोग्राम में आशिक भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है, तो मेरे साथ बहुत ही मोतबर शख्सियत जैसे कि आपको मैंने इनका तारफ़ भी करवाया, तो आज इनसे जानेंगे कि खुदा हमारी किस तरह से कलाम को सीधा से रहनुमाई करता है। तो जी खास साहब कलाम खुदा में से आज पढ़ेंगे। जी कलाम मुक़द्दस में से मैं चाहूँगा कि भाई सोना हमारी मुआवनत करें। ज़बूर 122 में ज़बूर और उसकी पहली 4 आयत की हम तलावत करेंगे, फिर इन आयत को देखेंगे। जी, मैं खुश हुआ जब वो मुझे कहने लगे कि आओ खुदा के घर चलें, ऐ यरूशलेम हमारे कदम तेरे फाटकों के अंदर हैं। ऐ यरूशलेम तो ऐसे शहर की मानद है जो गुंजान बना हुआ, जहाँ कबीले यानी खुदा के कबीले इसराइल की शहादत के लिए खुदावन के काम का शुक्र करने को जाते हैं। खुदा के कलाम का पढ़ा सुना समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बायस बरकत है। खुदा उनके नाम का शुक्र करने को जाते हैं, आमीन। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। नाज़रीन, बड़ा ज़बरदस्त ज़बूर है और भाई सोना आप भी अक्सर ये ज़बूर गाते हैं। प्रस्तश में मैं खुश होया जब मैंने आखिर लगे क्या हो जो वाले घर चलिए। तो आपका ये प्रोग्राम बड़ा ज़बरदस्त है, प्रेज़ द लॉर्ड। और जैसा ज़बूर के अंदर ज़बूर 150 जो है उसकी पहली आयत में लिखा है खुदावंद की अमल करो जी। और मैं समझता हूँ कि गालबन ये वहीं से नाम लिया गया है जो इस पूरी बाइबल पूरी पहले तो पूरी बाइबल मुक़द्दस की और फिर इस पूरी किताब की तर्जुमानी करता है कि बेसिकली ज़बूर की किताब जो वो हमद की किताब है, खुदा की हमद, खुदावंद की हमद करो। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए एक दावत भी है, एक जोश और जज्बा भी पैदा करने वाला प्रोग्राम है कि आओ हम खुदावंद की हमद करें, खुदावंद की हमद करो। तो आज जो ज़बूर 122 है नाज़रीन, इसकी पहली आयत में भी मैं समझता हूँ हमें यही दावत दी गई है। मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे कि आओ खुदावंद के घर को चलें। तो मेरे चीज़ों खुदा का कलाम में ये बयान करता है कि ईमानदारों की ये बहुत बड़ी सिफ़त है, हमारी कलीसियाई रवायत है। जब हम कलाम मुक़द्दस को देखते हैं कि वो हमेशा ईमानदार हमेशा खुदावंद की तारीफ तमजीद और शुक्रगुजारी करते रहते हैं। और जब हम खुदा के घर की बात करते हैं तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे आओ खुदावंद के घर को चलें। और जब हम चौथी आयत को देख रहे थे वहाँ पे लिखा है कि खुदावंद के नाम का शुक्र करने को जाते हैं, यानी यहाँ कबीले यानी खुदावंद के कबीले इसराइल की शहादत के लिए खुदावंद के नाम का शुक्र करने को जाते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि बेसिकली जो इबादत है एक मसीही ईमानदार की इबादत है, बेटों बेटियों की इबादत है, वो बुनियादी तौर पर 2 बुनियादी एलिमेंट्स उसमें सोना साहब हमारे सामने नजर आते हैं कलाम मुक़द्दस में से। पहला उसमें जो है वो शुक्रगुजारी है और दूसरा उसके साथ प्रस्तश है। तो मैं समझता हूँ कि ये ज़बूर नवीस की तरफ से हमें दावत दी जा रही है
کہ میں خوش ہویا جب مینوں آکھن لگے کہ آؤ یہوہ دے گھر چلیے. میں سونا صاحب کئی دفعہ چرچ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ دیکھتے ہیں کہ لوگ آ جاتے ہیں، پہلے تو آتے لیٹ ہیں اور پھر پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، اور صرف قوائر اور خدا کے خادم جو ہوتے ہیں وہ گیت گار ہیں، پرستشکار ہیں. تو میں لوگوں کو اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ آپ ایسے نہ کیا کریں، بلکہ ہم سب خدا کی شکر گزاری کے لیے اور سب خدا کی حمد کے لیے بلائے گئے ہیں. جیسے آپ نے اس پروگرام کا نام ہے پریز دی لارڈ، کہ خداوند کی حمد کرو، تو یہ حکم سب کو ہی ملا ہے، سب کے لیے یہ کہا گیا ہے. تو لہٰذا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پھر ہم وہاں پہ پیچھے چپ کر کے بیٹھ جائیں یا اپنی ذاتی باتیں کرنا شروع کر دیں، بلکہ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ جب ہم خداوند کے مذبح پر آتے ہیں، خداوند کے گھر میں آتے ہیں، خدا کا گھر جو ہے خدا کی عبادت کی جگہ ہے، خدا کی شکر گزاری کی جگہ ہے اور پھر پرستش کی جگہ ہے. اکثر میں نے دیکھنے میں آیا کہ کئی لوگ جو ہیں جو لیٹ آتے ہیں یا پہلے آتے ہیں نا، وہ اکثر دل میں یہ خواہش رکھتے ہیں کہ میں بھی خدا کے حضور میں پرستش کروں، تو وہ پیچھے بیٹھے رہتے ہیں، یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے کوئی کہے. یہ پرستش نہیں، میں سمجھتا ہوں یہ بھی آپ نے ایک بڑی اچھی بات، یہ جذبہ نہیں ہے. ہمیں خدا کی خدمت کے لیے اس کی پرستش میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے، خود آگے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے. میں پرستش کا نذرانہ خدا کی حضور میں پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ ناظرین انہوں نے بڑے پوائنٹ کی بات کی ہے. بعض دفعہ واقعی ہم کہتے ہیں کہ کوئی مجھے کہے، اس طرح سے نہیں. آپ بادشاہوں کے بادشاہ میں آئے ہیں، میں آئے ہیں، خداوند کی پرستش کے لیے آئے ہیں. آپ کو تو خود بڑے فخر اور شکر گزاری کے ساتھ، اور یہاں پہ میں سمجھتا ہوں یہی جذبہ پیدا کیا گیا. آؤ خداوند کے گھر میں چلیں تاکہ ہم خداوند کی پرستش کریں، اس کی عبادت کریں، پرستش کریں. جو خداوند نے تھوڑا آپ کو دیا ہے، کام وہ گانے کا ہے، کام بجانے کا ہے، تو اس کو ہمیں بڑے جوش کے ساتھ، بڑی زندگی کے ساتھ خداوند کے ظلم کے یہ جو شرمانا ہے، اسی کے بارے میں خدا کا کلام لکھتا ہے کہ جو میرا نام لینے سے شرمانا ہے، یہ میں بھی باپ کے سامنے کہوں گا، میں انہیں نہیں جانتا. خدا کی ظلم جب پرستش کرنی ہے، ہماری ایک خواہش ہے کہ میں بھی خدا کے لیے گاؤں، ہمیں کوئی شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے بڑی اچھی بات کی. اس میں سیکنڈلی یہ دیکھیں، اگر ہم اپنے لوگوں کے درمیان اپنے خدا کے سامنے نہیں گا سکتے، بالکل غیر لوگوں کے سامنے ہم کیا گواہی دیں گے؟ آپ سے کیا آپ کو کی جا سکتی ہے کہ کل کو آپ کو کسی دوسری جگہ پہ بڑے اجتماع میں دعا کرنے کے لیے یا پرستش کے لیے کہہ دیا جائے، تو پھر وہاں کا کیا؟ ہمارے چرچز کے اندر ہی ہماری بیس بنتی ہے، جس کے وسیلہ سے ہم باہر بڑے کروسٹ میں یا بڑے فیسٹیول میں ہم گا سکتے ہیں. ہماری خواہش تو ہوتی ہے کہ ہم بڑے سے بڑے فیسٹیول میں گائیں، لیکن ہم چھوٹے لیول پر اپنے چرچ کے اندر جو ہے ہم شرماتے رہتے ہیں. پھر جب ہم چھوٹے لیول پر شرماتے ہیں، ہم بڑے یہ بھی ایک بڑی زبردست بات ہے آپ کے پروسیس سے. مطلب آپ کہتے ہیں میں بڑے کنونشن میں گاؤں یا بڑے، بات یہ نہیں ہے. بالکل ایسے ہیکل کے اندر بھی وہی خدا موجود ہوتا ہے جو کروسر میں ہوتا ہے. تو آپ نے خداوند کے لیے ناظرین گانا ہے، لوگوں کے لیے نہیں گائے. بالکل ایسے اپنی بڑھوتری کے لیے، لوگوں کے لیے ایسے نہیں، بلکہ خداوند کے لیے گانا چاہیے. اور پھر سونا صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں دعوت دی گئی ہے، پرستش کی دعوت ہے کہ آؤ خداوند کے گھر کو چلیں، آؤ ہم جائیں جہاں پر قبیلے جاتے ہیں. خدا کا کلام بیان کرتا ہے اسرائیل کے قبیلے جو ہے خدا کے حضور جھکنے کے لیے، اس کی شکر گزاری کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، پرستش کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حوصلہ افزائی بھی کی گئی ہے اور ہماری رہنمائی بھی کی گئی ہے ہمیں خدا کے گھر میں. اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے پروگرام، اسی پروگرام کے پروسیس سے میں نے ایک دفعہ کہا تھا کلام مقدس میں زبور 84 کے تعلق سے، کلام وہاں پہ بیان کرتا ہے کہ لکھا ہے کہ تو اپنا منہ خوب کھول اور میں اسے بھر دوں گا. کلام میں لکھا ہے کہ تو اپنا منہ خوب کھول اور میں اسے بھر دوں گا. یہ برکت کا وعدہ ہے. برکت کا وعدہ. جب آپ خدا کے حضور آ کے پرستش کے لیے اپنے منہ کو کھولیں گے تو پھر آپ، خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے، برکت پائیں گے. خداوند آپ سے جب، اور ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس کے اندر کہ جب ہم شریعتی پیریڈ کو دیکھتے ہیں تو باقاعدہ طور پر لاویوں کا، بنی کورہ کا جو ہے وہ پورا قبیلہ جو ہے، لوگ جو ہیں اس بات کے لیے مختص کر دیے گئے تھے کہ وہ خدا ان کے لیے گائیں اور بجائیں، حمد و ثنا کریں. اور لاوی کے گھرانے کو جو خدا کا جو غیر مقدس کی خدمت دی گئی، اور اس کے بدلے میں خدا ان کی خود میراث بنا ہے. آپ اس پرستش کا ذرا اجر تو دیکھیں کتنا بڑا ہے. تو لہٰذا اس میں شرمانا نہیں چاہیے، بلکہ اسی انکریجمنٹ کو لینا چاہیے کہ آؤ میں خوش ہوا. کہتے ہیں میں خوش ہوا کہ جب یہ کہنا گیت گانے لوگ پڑھیں ہونا شروع کر اینو کہہ دو جی آ گاتے ہیں. بالکل ایسے یہ شرماہٹ ہوتی ہے، یہ شرماتے ہیں لوگ. تو یہ نہیں بلکہ فخر کے ساتھ، کیونکہ میرے عزیز و کلام میں لکھا ہے خداوند اپنے لیے ایسے ہی پرستار ہے. خدا پرستار ڈھونڈتا ہے، مگر کیسے؟ ضرور سچائی سے. یقیناً جب بادشاہ میں اکثر چرچ میں لیٹ ہو جاتا ہوں، مجھے کال کی جاتی ہے، آپ بھی کبھی کبھار مجھے بھی کال کرنی پڑتی ہے کہ میں بڑا خوش ہوتا ہوں کہ یہ آواز کسی اور کی، آپ کی آواز نہیں ہے. یقیناً مجھے خدا بلا رہا ہے. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کام کاج میں مسٹیک ہو جاتی ہے، لیکن
میں یقین جانے اسی جذبے سے دیکھتا ہوں اور کبھی جب نہیں خدا آپ کو بلا رہا ہے. جی بڑی خدا مجھے بلا رہا ہے. ناظرین یہ بڑی اچھی زبردست انہوں نے بڑی انکریجمنٹ والی بات یہ جذبہ ہونا چاہیے Thank you, God bless you. اور اسی کے حوالے سے خدا کہہ رہا ہے کہ میں خوش ہویا جب لوگ مینوں آکھن لگے کیا ہو خدا جی یہ خدا بلا رہا ہے کہ ہمیں کہنا چاہیے کہ میں جب مجھے خدا بلا رہا ہے یقیناً مجھے خوشی ایک جذبہ نہیں روح پیدا ہونی چاہیے کہ جب مجھے خدا بلا رہا ہے مجھے خدا کی سننی اور چاہیے. باتیں بڑی کی جا سکتی ہیں سونا بھائی. تو آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کلام مقدس میں جب بھی خدا نے اپنے لوگوں کو بلیس کیا ہے تو رسپانس کے طور پر ان کے ہونٹوں سے خدا ان کی ستائش ہوتی ہے. جی بالکل ایسے تو خداوند ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے برکتوں سے سرفراز کرتا ہے. پورے ہفتے کی شکر گزاری کے لیے ضرور سنڈے کو چل جایا کریں, خدا کی شکر گزاری کریں, پرستش کریں. خدا آپ سب جی بہت شکریہ, تھینک یو. جیسا کہ ویورز آپ نے جانا کہ آج بڑے سادہ الفاظ میں خدا کے بندہ نے, میں یقیناً بڑا اچھا فیل کر رہا ہوں کہ خدا کے کلام کے توسط سے ہم نے بڑا اچھا اور خدا کے روح کی باتوں کو سیکھا. یقیناً میرا ایمان بھروسہ توکل ہے کہ آپ نے ان باتوں کے وسیلہ سے برکت کو حاصل کیا ہے اور کیا ہوگا, اور یقیناً ہم آپ کے لیے ہمیشہ اسی طرح دعا گو ہیں کہ خدا آپ کو اسی طرح اپنے جلال کے لیے اپنی گواہی کے لیے استعمال کرتا رہے. جی بہت شکریہ, تھینک یو پاس صاحب کہ آج ہمارے پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا, ہم آپ کے دل سے شکر گزار ہیں. تو جی ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے اس پریز دا لارڈ پروگرام کو زیادہ سے زیادہ لائک, شیئر اور کمنٹس کیا کریں اور خدا کے گھر سے اور خدا کے ان کاموں سے برکت کو حاصل کیا کریں. گاڈ بلیس پرنس آف پیس ٹی وی, گاڈ بلیس پاکستان, گاڈ بلیس آل آف یو. پاکستان